السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں دنیا کی 5 عجیب ترین جگہوں کی لسٹ۔ دوستو، عجیب و غریب جگہیں صرف فینٹیسی موویز میں ہی نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ ہمارا پلانٹ ارتھ ایسی جگہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے کچھ غیر معمولی جگہ قدرتی عجائبات ہیں تو کچھ انسانوں کی بنائی ہوئی عجیب و غریب چیزیں ہیں، مگر ان سب میں کچھ یونیک فیچرز ہیں جو انہیں نمایاں کرتی ہیں۔ ان فیچرز میں سے کچھ تو سائنس اور لاجک سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کا تعلق صرف قصے اور کہانیوں سے ہی ہے۔ تو آئے جانتے ہیں ان جگہوں کے بارے میں جنہیں دیکھ کر انسان شاک رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ ایسے ہی واو پلیسز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 5، وانواتو۔ ساؤتھ پیسیفک میں واقع وانواتو ملک قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر سے بھرا ہوا ہے۔ ہر سال اس کی آبادی 1/3 سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ وانواتو ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ 2015 میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کی یونیورسٹی نے سالانہ ورلڈ رسک رپورٹ پبلش کی، جس میں اس ملک کو رہنے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام قرار دیا گیا۔ 4 سالوں تک وانواتو دنیا میں سب سے زیادہ آفت زدہ ملک کے طور پر پہلے نمبر پر تھا۔ اوسطاً یعنی ایوریج ہر سال ملک کی 30% سے زیادہ آبادی زلزلوں یعنی ارتھ کوئک کی وجہ سے خطرے میں رہتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سالانہ خطرہ یعنی اینول رسک کا کیا مطلب ہے، جب میکسیمم زلزلے یعنی ارتھ کوئک یا سی لیول سطح سمندر میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اوسطاً یعنی ایوریج ایکسپوجر فگر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک زلزلہ جو ہر دہائی یعنی ڈیکیڈ میں ایک بار 10 لاکھ افراد کو متاثر کرتا ہے تو ہر سال 1 لاکھ افراد کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اسی فارمولے کو طوفانوں پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر سطح سمندر میں 1 میٹر تک اضافہ ہوتا ہے تو تقریباً 30,000 افراد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وانواتو کے تقریباً 64% شہری یعنی سٹیزنز کو ہر سال قدرتی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے سیف جگہ ہے۔ نمبر 4، دی کیپٹل آف ملکسٹون۔ ساؤتھ آسٹریلیا میں کان کنی یعنی مائننگ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کوبر پیڈی کو دنیا کے اوپال کا دارالحکومت کہا جاتا ہے، یعنی دی کیپٹل آف ملکسٹون کہا جاتا ہے۔ گرمی بھی اتنی ہے کہ ٹاؤن کے آدھے لوگ زمین کے اندر یعنی انڈر گراؤنڈ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ٹمپریچر 113 فارنہائٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گرم ماحول سے بھاگنے کے بجائے قصبے کے لوگوں نے یہاں رہنے کا راستہ تلاش کیا۔ جب زمین کا اوپر کا حصہ رہنے کے قابل نہ رہا تو انہوں نے اپنے کان کنی کے آلات یعنی مائننگ انسٹرومنٹس کو پہاڑوں میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا اور زیر زمین مکانات بنائے جنہیں ڈگ آؤٹ کہا جاتا ہے۔ آج ٹاؤن کی تقریباً آدھی آبادی زیر زمین رہتی ہے۔ گرمی کی شدید گرمی اور سردی کی سرد راتوں سے بچنے کے لیے شہر کے لوگوں نے زیر زمین کنسٹرکشن جاری رکھی، جس کی وجہ سے ایک ترقی پذیر زیر زمین کمیونٹی بن گئی۔ عجائب گھر یعنی میوزیم، گرجا گھر یعنی چرچ اور واٹر ہولز اور ہوٹل زیر زمین واقع ہیں۔ یہاں آنے والے ٹورسٹ کو ایک نیا ہی پیسفل انڈر گراؤنڈ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 3، دی ہیل گیٹ۔ چیک ریپبلک میں واقع ہوساکا کیسل دنیا کے بہترین محفوظ گوتھک کاسل میں سے ایک ہے۔ اپنے شاندار فن آرکیٹیکچر کے لیے مشہور ہونے کے علاوہ یہ قلعہ اپنے ارد گرد کی لوک داستانوں یعنی دی فولک ٹیلز کے لیے بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مڈل ایج کا یہ قلعہ جہنم کے دروازے میں سے ایک پر محیط ہے اور یہ کہ اسے شیطانوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 13ویں صدی میں تعمیر کیا گیا ہوساکا کیسل کسی بھی واٹر پوائنٹ کے قریب نہیں تھا اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بے ترتیب قلعہ کیوں بنایا گیا؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ مقامی کہانیوں اور فولک ٹیلز پر یقین رکھتے ہیں تو قلعے کا اصلی مقصد شیطانوں کو پھنسانا تھا۔ ایلیجڈلی اس مقام پر جہنم کا ایک گیٹ وے کھل گیا تھا اور قلعہ انڈر ورلڈ کے اس پورٹل کے ارد گرد بنا دیا گیا تھا۔ چیپل کو بالکل ہول کے اوپر رکھ دیا گیا تھا تاکہ شیاطین اور شیطانی راکشسوں کو باقی دنیا تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم کا گیٹ وے اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی اس کی تہہ کو نہیں دیکھ سکتا اور جس نے بھی اندھیری گہرائی میں داخل ہونے کی کوشش کی اسے شیطانی، انسانی اور جانوروں کے ہائیبریڈز کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب گاڑیاں قلعے کے قریب ہوتی ہیں تو وہ سٹارٹ نہیں ہوتی اور اس جگہ کے سائے میں عجیب و غریب خونخوار درندے اب بھی چھپے رہتے ہیں۔ نمبر 2، دی منکی آئی لینڈ۔
साउथ कैरोलिना के मॉर्गन आइलैंड में तकरीबन 4000 बंदर है जिन्हें मेडिकल रिसर्च के लिए वहां लाया गया था। दी मंकी आइलैंड आम शहरियों के लिए महदूद है और इसे सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है। ये आइलैंड बंदरों का घर है जहां ये बंदर आजादी से अपने ग्रुप्स में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बंदर इस जजीरे की अहम जानवरों की आबादी है, लेकिन तारीखी तौर पर यह जमीन से दूरी की वजह से बंदरों से गैर आबाद थी। तो बंदर वहां कैसे पहुंचे? 1979 में जब पोर्टोरिको में कैरेबियन प्राइमेट रिसर्च सेंटर में बंदरों की आबादी हार्प्स बी वायरस की लहर में मुब्तला थी, चंद सौ रशियन बंदरों को मॉर्गन जजीरे पर भेज दिया गया। यहाँ बंदर हर साल तकरीबन 750 बच्चे पैदा करते हैं। इस जजीरे पर सिर्फ रिसर्चर्स को ही जाने की इजाजत है जो कि बंदरों को ठीक करने और हर साल इनमें से 500 को मेडिकल रिसर्च के लिए ले जाने के जिम्मेदार हैं। नंबर 1, द सिटी ऑफ शैडो। नॉर्वे का गांव राजुकान साल का निफ्स हिस्सा पहाड़ी सिलसिले और सूरज के साए में गुजारता है। 2013 में गांव ने सूरज की रोशनी को डिविएंट करने और टाउन चौक को रोशन करने के लिए आईने यानी मिरर का एक निजाम नस्ब किया। नॉर्वे का तारीखी सनअती शहर राजुकान दारुल हुकूमत यानी कैपिटल ओस्लो से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर है। अपनी एग्रीकल्चरल इन्वेंशंस के लिए मशहूर इस गाँव में बहुत सी काबिल जिक्र खसूसियात है, लेकिन सबसे दिलचस्प खूबी शायद ये है कि गाँव के लोग साल का आधा हिस्सा अंधेरे में गुजारते हैं। इसकी वजह यह है कि ये शहर एक ऐसी वादी में वाक़या है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। झुकते हुए पहाड़ों की ऊंचाइयां बहुत ज्यादा हैं। इसके ऊपरी हिस्से में मौसम सरमा में सूरज की जगह कम होती है। इसी वजह से यह गांव पूरे मौसम सरमा में पहाड़ों के सायों के तले रहता है। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? क्या आप भी किसी ऐसी ही चौंका देने वाली जगह के बारे में जानते हैं? तो हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद दिलचस्प मालूमात और हकाइक जानने के लिए हमारे चैनल काउंटडाउन 5 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।